یہاں سے شروع کروں گا ثوابدیدی اختیار سے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہیں، کسی کو زمین الاٹ کر دی، کسی کو انہیں تو نہیں کر سکتے الاٹ، ہاں یہ نہیں، یا پلاٹ یا کرا دیں، یا یہ کہ بھئی اس کی مدد کر دو، اس کو اتنے لاکھ مت دے دو، یا اس کو کسی کی عزت لٹ گئی، یا کسی کے کوئی بے موت مارا گیا، اس طرح کے اس میں، تو یہ اس کو آپ کیا یہ ثوابدیدی نہیں وہ جیسے وہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شہید ہو جائے سرکاری کام کرتے ہوئے اس کی دیگدہ، اس کی سرپرستی، اس کو امداد دینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بغیر جنگ کے حالات امن میں فوج کو اگر گرانٹیں دی جا رہی ہیں تو بھائی کس بات کی گرانٹیں دی جا رہی ہیں؟ جو شہید ہو گئے ان کو تو ٹھیک ہے آپ دیں، اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، جو اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، اس میں پھر ان کو گرانٹ کس لیے دی جاتی؟ سمجھے؟ پھر انہوں نے کینٹونمنٹ کی جو زمینیں تھیں جو پہلے عارضی پٹے پہ ہوتی تھیں، وہ اس پہ بنگلے بن گئے، حالانکہ وہ ملکیت نہیں تھی ان کی کینٹونمنٹ کی۔ اب یہ بہت موضوع بڑا وہ ہے، اس کو آہستہ میرے خیال سے، میرا ٹیمپو زیادہ تیز ہو رہا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں اس کی وجہ یہ ہے برلا صاحب کہ یہ باتیں آپ جیسا شخص ہی کر سکتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اس کی، ذرا زیادہ تیز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے نا، میں بیچ میں چھوٹی چھوٹی مداخلت کرتا جا رہا ہوں، کئی چیزیں میرے ذہن، کیونکہ پھر وہ بعد میں اس سے بات نکلتی ہے نا۔ ہمارے پاس دوسرا سیگمنٹ ہے، یہ 25 منٹ کا اور ہے، ٹھیک ہے نا، 25 منٹ اور ہیں ہمارے پاس تقریباً۔ چلیے اب آپ کر لیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ موجودہ اکانومی کا مسئلہ ہے، اچھا رزق حلال اور رزق ہاں اس پہ بھی آ رہا ہوں، بدعنوانی کے حوالے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ہر ایک اپنے آپ کو دیانتدار کہتا ہے، لیکن کیا پوزیشن، ہر کوئی اپنے آپ کو دیانتدار کہتا ہے۔ اچھا دوسرے عدالتی اس کے آج کل عدالت، پھر ٹیررزم، ہاں اور موجودہ ناموں کا صرف رد و بدل ہے کہیں کہیں۔ ہاں ہاں بہت ہی ٹاپکس اتنے، بالکل ٹھیک۔ 90 سیکنڈز۔ یہ عباس تابش سے لکھا ہے، پہلا اس نے تسلیم کیا ہے کہ مجھے انگلی پکڑ کر برلا صاحب نے چلنا سکھایا ہے۔ اچھا، اور یہ بڑی بات ہے اس کی، یہ آخری پیرا کے دیکھیں اس میں آپ۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ خود رہبران قوم ہیں آلائشوں میں گم، خود رہبران قوم ہیں آلائشوں میں گم، ہم سے مگر مطالبہ قربانیوں کا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب مرتضیٰ برلا صاحب۔ برلا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بدعنوانی ہمارے معاشرے اور اس کی اقدار کو جس طرح چاٹ رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ اور یہ جو بدعنوانی ہے، یہ اس کو الزام یہی ہے کہ ہماری افسر شاہی نے اس کا تحفظ کیا، اگر افسر شاہی طے کر لیتی تو اس کا بڑی سہولت اور بڑی آسانی سے قلع کما ہو سکتا تھا۔ دراصل اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بدعنوانی کی جو حد ہوتی ہے، جو ہو سکتی ہے، اس سے بھی شاید ہم آگے نکل گئے ہیں گزشتہ سالوں میں۔
اور ہر مرحلے پر ہر شعبے میں اب دیانتداری جو ہے وہ ایک یعنی عیب بن گئی ہے۔ اس کو میں مطلب اپنے اشعار میں تو میں کہتا ہی رہتا ہوں، مختلف اس میں نے کہا ہے کہ مجھے پھر تو خدا کا قہر ہی آنا ضرور ہے کہ جب، واہ، پھر تو خدا کا قہر ہی آنا ضرور ہے کہ جب عقل حلال کی جگہ رزق حرام چل پڑے۔ واہ واہ، ہم حلال روزی کی جگہ حرام رزق کھاتے ہیں، اور جہاں پر رزق حرام عام ہو جائے وہاں پر برے دن آتے ہی آنے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو بدعنوانی ہے یا رشوت ہے یا رزق حرام ہے، اس کو رزق حرام بدعنوانی نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا جاتا ہے یہ معمول کا حصہ ہے۔ جی ہاں جی، یہ بدقسمتی ہے نا، اس دور کی یہی بدقسمتی ہے کہ بدعنوانی آج کل برائی نہیں رہی بلکہ وہ ایک تعریف بن گئی ہے، کہ یہ جانتے ہوئے ایک بیٹی کا پیغام آتا ہے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی آمدنی کیا ہے جو اس پیغام آیا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کس ذریعے سے ہے۔ ایکسچینج اگر کوئی ہے اور اس کو کمیشن مل رہا ہے تو وہ زیادہ قریب عزیز ہے بنسبت ایک استاد جو وہ روزی کما کے لا رہا ہے اس کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے پیسے کی عزت زیادہ ہے، اور جو سادگی ہے اور اس کی وہ ختم ہے۔ ایک تو بدعنوانی کھلی بدعنوانی ہے جسے ہم کرپشن، ایک ہے جس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے، کوئی ثوابدیدی اختیارات کی شکل میں، کہ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ جسے چاہیں، کوئی آفت زدہ ہے یا کوئی اس کو پلاٹ سے لے کر اور مالی امداد تک، اور پھر یہ کہ فوج میں بھی کوئی بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے تو اس نے استاد کے مقابلے میں کوئی ایسی بہت زیادہ قوم کی خدمت بھی نہیں کی ہوتی، اسے معلوم نہیں ریٹائرمنٹ پہ کیا کیا مل جاتا ہے۔ یہ جو اس نوعیت کی بدعنوانیاں ہیں، اصل میں یہ سبھی بدعنوانی ہے، اور مقصد یہ ہے اس کو لوگوں نے اب تو شہری زمین پہ کنٹونمنٹ بن جاتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہی ہوا ہے نا۔ اب یہ ہوا، اب موجودہ گزشتہ حکومت میں یا اب ہر دور میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں، حالانکہ سرکاری زمین جو ہے یہ ریاست کی ملکیت ہوتی ہے، حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو حکومت آتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ان کی خدمت کرتے ہیں یا جو ان کے غلط کام کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو گرانٹیں دیتے تھے۔ گزشتہ حکومت نے، یعنی مجھے تعجب ہوا کہ اسلام آباد کے میں سپریم کورٹ کے جسٹسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے سیکریٹریز کو اسلام آباد کا ایک کینال کا پلاٹ جو 2-2 لاکھ کروڑ روپے کا تھا یا 2 کینال کا پلاٹ الاٹ کر دی ہے۔ ارے بھائی، یہ تو ریاست کی ملکیت تھی، حکومت کو کیا اختیار ہے ان کا الاٹمنٹ کرنے؟ تو عدالتیں جو ہیں ہماری اور یہ جو سو موٹو، یہ ان کو نہیں نظر آتا کہ یہ جو بس جس کو ملتا ہے وہ اس خاموشی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے، حالانکہ ریاست کی چیز مطلب کینٹونمنٹس کا تھا پہلے، کینٹونمنٹ کی اراضیات جو تھیں وہ 99 سالہ لیز پر ہوا کرتی تھی۔ اچھا، 99 سالہ لیز ملکیت نہیں ہوتی تھی، اور اس میں اگر کوئی لیتا تھا کینٹونمنٹ قبضے کی وجہ سے وہ کینٹونمنٹ کی زمینیں ہوتی تھیں۔ لیکن ہوا یہ گزشتہ حکومتوں میں کہ اس کینٹونمنٹ زمین کو ملٹری کے نام، آرمی کے نام منتقل کر دیا، آرمی کے نام ملکیت منتقل کر دی گئی، حالانکہ وہ ان کے صرف عارضی پٹے ہوتے، اور آرمی نے یہ کیا کہ وہ کینٹونمنٹ کی زمینیں اپنے افسران کو، اپنے جنرلوں کو الاٹ کر دیے، 2 کینال کے، 1 کینال کے پلاٹ، اور اس پہ اب کوٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور صوبائی حکومت سے مانگا کہ ہمارے کینٹونمنٹ کے ایریا کم ہو گئے، لہذا اب ہمیں جتنے کیمپنگ گراؤنڈز تھے آرمی کے، ان آرمی کے کیمپنگ گراؤنڈز میں تو آرمی کے افسران کی کوٹھیاں بن گئی، اور اس کے لیے
کینٹونمنٹس کے لیے مزید زمین پروونشل گورنمنٹ سے مانگ لی گئی. یہ سراست بددیانتی ہے. اسی طرح جو موجودہ حکومت نے، جو گزشتہ حکومت نے، سوری موجودہ حکومت نہیں بلکہ گزشتہ حکومت نے جو اسلام آباد میں پلاٹ دیے بیوروکریسی کو، اس لیے کہ انہوں نے کام کر، بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکریٹری جو گریڈ 22 میں کام کر رہا ہے، جس کو بنگلہ بھی ملا ہوا ہے، جس کو تمام آرائش و آسائش بھی دی ہوئی ہے، وہ حکومت پر کوئی احسان نہیں کر رہا، تنخواہ لے رہا ہے بالکل ٹھیک. اور برات حاصل کر رہا ہے. کیا وہ چپراسی اور وہ سپاہی جو دھوپ میں کھڑا وہ کر رہا ہے، جو وہ چپراسی جو سائیکل کے اوپر جا کر ڈاک آپ کی بانٹ رہا ہے، کیا وہ حکومت کا کام نہیں کر رہا؟ بالکل ٹھیک. تو اگر وہ کام کرتا ہے اور اس کو کوئی مراحت ملتی ہیں تو پھر ان جو کمزور ہیں، جو بیچارے چھوٹے ملازم ہیں، ان کو کیوں نہیں ملتی؟ بالکل ٹھیک. ملازم جی، آپ بہاولپور ڈویژن جو سب سے بڑا ڈویژن ہے، جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا پنجاب کا، وہاں آپ کمشنر تھے اور چولستان 67 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے، وہاں چولستانیوں کو الاٹمنٹ کے بڑے مسائل تھے. آپ نے بھی کبھی ثوابدیدی اختیار استعمال کیے یا آپ نے نہیں، میں نے تو کوئی مسئلہ نہیں کی، چونکہ وہاں کی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین تھا، جو یقیناً میرے انڈر میں تھا، لیکن اس انڈیپینڈنٹ باڈی تھی، وہ بورڈ آف ریونیو کے تحت، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں نے اس میں مداخلت نہیں کی. انہوں نے وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر الاٹ ہو گئی لوگوں کو کہ جس طرح ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ زرعی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر زراعت کے لیے کسان کا بھلا ہونا چاہیے. ٹھیک. پچھلی حکومتوں میں 450 روپے من گندم بکتا تھا، تو ایک دم 950 روپے من گندم کر دیا گیا کہ تاکہ دیہات کے لوگوں کا یا جو ذمہ دار کا بھلا ہو جائے، یعنی کسان کا بھلا ہو جائے، کسان کا بھلا ہو جائے. حالانکہ کسان جو ہے، جو زمین کو کاشت کر رہا ہے، اس کو ذمہ دار 5 بوری گندم دیتا ہے سال کے لیے، ایک جوتا دیتا ہے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی شادی وادی آ جائے تو یہ 2 بوری گندم اور دے دیتا ہے. اس کی پیداوار تو یہی ہے، اس کی یافت جو ہے یہی ہے. اگر گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا پیسہ تو گندم جو بیچے گا اس کو ملے گا نا، اور بیچتا ہے ذمہ دار وڈیرا، جو ذمہ دار ہے اس کو وہ پیسہ ملتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو ذمہ دار پہلے سائیکل پر چلتے تھے، آج کل ان کے پاس BMW اور مرسیڈیز اور پجارو اور تمام نظر آتی ہیں. یہ اور جو غریب کسان تھا وہ وہی کسان ہے جس کو 5 بوری گندم مظاہرہ دیتا، جس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا زرعی علاقہ ہے، ہماری تمام جو لٹیگیشن ہے وہ 80% اس کی زمینوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک. لیکن زمین کا انتظام جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک. اب ریونیو ڈپارٹمنٹ پر اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو ملازمین CSP آتے ہیں ان کو ریونیو کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. سال 2 سال اگر بورڈ آف ریونیو میں گزار بھی لیں تو ان کو پوری طرح سے جمع بندی اور خسرہ گداوری پڑھنی بھی نہیں آتی. اصل مسائل کا تو ادراک ہی نہیں ہوتا انہیں. اور ابھی گزشتہ دنوں 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ وفاق نے صوبوں کو اختیارات دے دیے. بھائی ریونیو اور ایڈمنسٹریشن یہ دونوں صوبے کے موضوعات ہیں، تو اس پہ صوبے کے افسران لگنے چاہیے نا. بالکل. لیکن اس کے اوپر جو آپ کا جو وفاق کے ملازمین ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. یہ 18ویں ترمیم کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر وہ صوبوں میں آنے کے بعد بھی 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد اگر اس کو وفاقی ملازمین ہی چلانے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ ہے. تو لیکن چونکہ پٹواری کے بغیر افسران کا کام نہیں چلتا، لہذا وہ پٹواری کو اور پولیس کو، تھانے دار کو اپنا ماتحت رکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ اب یہی جو آپ نے مجھ سے پہلے بات کی تھی، کالونیل مینٹلٹی یہی ہے.
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر افسران جو ہیں وہ فیڈرل میں پنجاب کے ہیں، لہٰذا یہ جب دیگر صوبوں میں وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر نفرت پنجاب کے خلاف پیدا ہو جاتی ہیں چھوٹے صوبوں میں، کہ یہ پنجاب کے افسروں نے ہمارے افسروں کے راستے روک رکھی ہیں۔ اچھا، تو اس کا یہی نتیجہ ہے۔ اس کا علاج ہی کوئی نہیں کرتا کہ وفاق کے جو افسران ہیں بھائی وہ وفاق کے کام کریں، ریلوے کا کام کریں، ویبڈا کا کام کریں، فوج کا کام کریں، فائننس کا کریں، اپنے وفاق کا سیکریٹریٹ چلائیں۔ جو موضوعات صوبائی ہیں اس موضوعات پر چونکہ جی او آر جو لاہور کا ہے اس میں تمام 80% جو 90% لوگ ہیں وہ وفاق کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ ہمیشہ سے۔ بھائی جی او آر تو پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کا، تو پنجاب کے افسران ہونے چاہیے۔ تو کیا یہ جو سول بیوروکریسی ہے اس کا جو ملٹری بیوروکریسی سے بھی کوئی آپس میں کھینچا تانی رہتی ہے؟ اب نہیں، کھینچا تانی نہیں ہوتی۔ جب مارشل لگتا ہے تو جنرل صاحب آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے جو سی ایس ان کی بالادستی ہو جاتی ہے، ان کی بالادستی ہو جائے، وہ کوئی ہمارا کچھ کر لیتے ہیں دال دلیا، ورنہ سول بیوروکریٹ جو سینئر افسر ہیں وہ بنتے ہیں، ماتحت افسر کی حیثیت وہی ماتحت کی رہتی ہے۔ بلّہ صاحب یہ سارے ادوار آپ نے دیکھے جب سے آپ نے سول سروس جوائن کی، ان سارے حالات کو پیش نظر رکھا جائے، ہم دلدل میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، مسائل ہمارے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس ملک کا، اس قوم کا؟ بات یہ کہ ہر کوئی یہ دلاتا ہے ہم کو یقین، وہ تو گلشن کی رونق کا دشمن نہیں۔ واہ واہ، ہر کوئی یہ دلاتا ہے ہم کو یقین، وہ تو گلشن کی رونق کا دشمن نہیں۔ پھر یہ گلدان گھر گھر سجے کس طرح، واہ، پھول کو شاخ سے نوچتا کون ہے۔ واہ واہ، پھول کو شاخ سے نوچتا کون ہے، تو واہ واہ۔ یہ جو پھولوں کے سرپراہ اپنے آپ کو پھولوں کا شیدائی کہتے ہیں، وہ جب شاخ سے پھول نوچ کے اپنے کالر کی زینت تو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو شاخ سے پھول نوچ رہے ہیں یہ چمن کو اجاڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنے وسائل کے لیے، اپنے کالر میں پھول سجانے کے لیے وسائل کو استعمال کرتے ہیں اپنے کالر تک، یہ نہیں معلوم کہ ان وسائل کی وجہ سے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو افسر شاہی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بننا چاہیے اسے جب یہ سیاستدان آتے ہیں اور منمانیاں کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ اس میں اختیار ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی تو کروڑوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، اور کرنے کے لیے اب کروڑ خرچ کر کے ارب کمانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ اور ریکوری کا ہو رہی ہے، اور ریکوری اس کے اب بعد یہ جو بعض ایک صوبے میں کے پی کے میں آواز آئی ہے کہ مراعات ان کے جو عوامی نمائندے ان کی کم کی جائے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اور یہ ریت پھر پورے ملک میں چل پڑے۔ زمین جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے، کسی جاگیر نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ ریاست ہے اگر جو سرکاری زمین ہے۔ اب اسی ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ساری زمینیں جو ہیں عوامی پبلک کی پرائیویٹ پراپرٹی کے علاوہ شاملات کی زمینیں ہیں۔ یہ جو مختلف سوسائٹیاں بن رہی ہیں یہ شاملات کی زمینوں پر بن رہی ہیں۔ اب شاملات کی زمین کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ریونیو کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شاملات کی زمین کے کیا وہ ہیں۔ چنانچہ اب جو اسلام آباد میں کالونیز نہیں بنی ہیں وہ تمام شاملات کی زمینوں میں بنی ہیں۔ شاملات کی زمین اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ لوگ اس میں اپنی پرائیویٹ سوسائٹیاں بنائیں۔ شاملات کی زمینیں وہاں کے رفاہی کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ بڑی بڑی کالونیز جو ہیں اسلام آباد میں یا لاہور میں یا یہ شاملات کی زمینوں پہ جو بنائی جاتی ہیں یہ غلط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بلّہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف جائیں، بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ انتظار بھی کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب آپ خانے وال میں ڈپٹی کمشنر تھے، اس کے بعد بہت عرصے بعد تک لوگ آپ کا ذکر کرتے رہے، وہاں جو آپ نے ایک تعلیم کے فروغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، خانے وال پبلک اسکول شروع کیا تھا، اس کے بعد وہاں
وہ بہت ترقی کر کے بڑے آگے کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، وہاں پر آپ کے نام سے ایک بہت بڑا ہال موسوم ہوا ہے، ذرا اس کی تفصیل ہمیں تھوڑی سی بتائیے۔ جی ہاں، مجھے اس بات پر افتخار ہے، اللہ کا فضل اور فضل، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی صوبے میں، جی کسی محکمے میں یہ مثال نہیں ہوگی۔ جی میں نے سن 88 میں خانیوال میں ایک پبلک اسکول بنوایا تھا، اور پبلک کے تعاون سے بنوایا تھا۔ وہ اب ڈگری کالج بن گیا اور اس کی 3 شاخیں ہیں۔ اچھا، میں وہاں سے چلا آیا۔ تو آپ نے اسکول بنوایا تو وہاں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے جو لوگ تعلیم کے نہیں، مخالف؟ میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا، نہیں تعلیم کے رکاوٹ تو کیا ڈالے، میں نے اس کو بنوایا، اور میری بچیوں نے بھی وہاں پہ پڑھایا فری۔ میں بھی بعض اوقات اس بچوں کے KG کے کلاسز میں جا کے چاک لے کے بیٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب وہ آپ ریاضی دان ہیں، آپ ریاضی پڑھاتے ہوں گے ظاہر ہے۔ اب وہ ڈگری کالجز بن گئے۔ گزشتہ سال وہاں کا جو بورڈ آف گورنرز تھا، انہوں نے یہ ریزولوشن کیا کہ یہ ہال برلاسا نے بنایا ہے، لہذا یہ اسکول بنایا ہے، لہذا ان کے نام پر ان کی یہاں پر ایک بہت بڑا ہال، ملٹی پرپز ہال بنوایا جائے، جس کا نام برلاس ہال رکھا جائے، اور یہ افتخار مجھے حاصل ہے۔ ورنہ عام طور پہ 2-4 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں کسی، نہ آپ صرف اتنی بھول مدت جاتے کے ہیں، بعد یاد رکھنا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نہ صرف بھول جاتے ہیں بلکہ منہ پھیر کر چلتے ہیں اگر گالی نہ دیں تو۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس بات کو یاد رکھا، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ خدا کے شکر سے میں نے، وہاں کے لوگوں نے اس کو کیا، اور اب وہاں پر وہ اسکول ڈگری کالج ہے، 750 اس چیز کا ہال ہے، ملٹی پرپز ہال وہ بنا ہے، اور اس پر چل رہا ہے۔ اچھا برلا صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ وقت سمٹ جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں جب آپ نے گرم سرد بھی دیکھا، بطور محب وطن پاکستانی کے آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس آگ میں مزید جلنے سے بچ جائیں؟ اقتصادی بحران کی آگ بھی ہے، توانائی کے بحران کی آگ بھی ہے، بدامنی کی آگ بھی ہے، بے روزگاری کی آگ بھی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کی آگ، ہونا کیا چاہیے؟ اصل میں تمام اپنی کوتاہیوں کی اور ہمارے اپنے عوام کے جو خیر کے، میں کبھی مایوس نہیں ہوا، اور میرا ہمیشہ یہی خیال رہا کہ شب گزرے تو ہم کو اپنی منزل مل بھی سکتی ہے، واہ واہ، مسافر لٹ بھی سکتے ہیں، یہ وہ نازک مقام آیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ اب جلد فضا مہکے گی، گل رنگ بھی ہوگی، بس چند ہی دن اور یہ ایام خزاں ہے۔ واہ واہ، اور عجب نہیں کہ مشیت کو یہ دکھانا ہو پھر کہ ہم فقیروں کی ٹھوکر پہ یہ زمانہ ہو پھر۔ واہ واہ واہ، عجب نہیں کہ مشیت کو یہ دکھانا ہو پھر کہ ہم فقیروں کی ٹھوکر پہ یہ زمانہ ہو پھر، ابھی بھی دور نہیں منزل مراد اپنی۔ واہ، ابھی بھی دور نہیں منزل مراد اپنی۔ ابھی بھی دور نہیں منزل مراد اپنی، یہ قافلہ جو صحیح سمت میں روانہ ہو پھر۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا جو قافلہ ہے یہ صحیح سمت اختیار کر لے تو منزل دور نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے بہت اچھے لوگوں کا ملک ہے، بہت جالے لوگوں کا ملک ہے، صرف ان کو صحیح چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ملک صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مضبوط طاقتور ملک بن کے ابھر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وقت بالکل تھوڑا سا ہے، پوچھنا ہی چاہوں گا، اس وقت پورے یورپ اور برطانیہ میں جو لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے اشعار کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں، ان اوورسیز پاکستانیوں سے آپ بطور پاکستانی کیا توقع رکھتے ہیں؟ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اوورسیز پاکستانیوں کو تو میں صرف ان کی راستے میں اپنی آنکھیں ہی بچھا سکتا ہوں کہ جس طرح سے ان لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہر موقع پر اوورسیز پاکستانیوں نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے، وہ اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ دراصل یہ جو پاکستان آج چل رہا ہے یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی محبت اور ان کے وجہ سے چل رہا ہے، اور ان کا انتہائی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کہ ہر موقع پر وہ جو کچھ کر سکتے تھے پاکستان کے لیے انہوں نے کیا، اور آئندہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور لیکن یہ اچھی ہے بات کہ اب ان کو
پاکستان نے حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ ان کے ووٹ کے اختیارات ان کو دیے جائیں تاکہ ملک کے معاملات میں بھی ان کا یہ اپنا حصہ ڈال سکیں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ملک کے دن پھر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ برلا صاحب۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام جائزہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ فیضان عارف کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے